مولاي صل وسلم دائما ابدا على. اگر اکثر لوگ نماز کے لیے فل پینٹ یا پائجامہ کی موہری کو موڑ لیتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا درست ہے؟ دیکھیے، پاجامہ اپنے قد کے مطابق سیئیں. جیسے آستین اپنے قد کے اعتبار سے آپ ہاتھ جتنا اتنا آستین، پاؤں جتنا اتنا پاجامہ، سمپل. تو ایسا آپ کریں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ کے پاؤں سے زیادہ پاجامہ ہوگا تو یا تو اس کو آپ چھوڑنا پڑے گا یا تو موڑنا پڑے گا. تو دونوں بھی چیزیں صحیح نہیں ہیں، دونوں بھی مناسب نہیں ہیں. کہ نماز میں اگر آدمی موڑتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز وہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یعنی یہ چیز نماز سے پہلے اگر مڑی ہوئی ہے تو چل جاتی، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ آدمی اس کو اس طرح سے کپڑوں کو موڑے نہ رکھے، بلکہ اتنا کپڑا سیے جتنا اس کو ضرورت ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم ایک انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، یونیفارم پینٹ شرٹ والا ہے، کچھ لوگ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ فولڈ نہ کریں، چاہے ٹخنے ڈھکے ہوں اسی طرح نماز پڑھ لیں. کیونکہ ٹخنے ڈھکے ہونا اگر دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے پسند تو نہیں کیا، لیکن کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند اکثر سرک جاتا ہے اور ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. تو یہ خاص متکبرین کے لیے ہے، جو تکبر کی نیت سے اپنے ٹخنے ڈھکیں گے، ان کے لیے پھر یہ گناہ کی صورت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسے یونیفارم وغیرہ ہوتا ہے، یہ لمبی شلوار ہے اور ٹخنے ڈھک گئے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، جس سے میں نے عرض کیا گناہ کا پہلو نہیں. لیکن اگر آپ فولڈ کریں گے، اس کو بہت سے فقہا گناہ لکھتے ہیں، تو لہٰذا گناہ کو چھوڑنا لازم ہوگا، ویسی نماز پڑھ لیں. اور بعد اگر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں ٹخنے تو لازم کھلنے چاہیے، یہ بھی غلط خیال ہے آپ کا. اگر کوئی موزے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو باہر کے ملک میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، لوگ موزے پہن کے ساکس پہن کر ہی آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب تو ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. تو ٹخنے کھلوانا اصل میں شریعت کو مطلوب و مقصود نہیں، اصل تکبر کا توڑ تھا. تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ویسے رہنے دیں، چاہے ٹخنے ڈھک جائیں، فولڈ ہرگز نہ کریں. اچھا، نماز کے ٹائم پہ فولڈ کرنا اور باقی ٹائم پہ اوپر رکھنا؟ نہیں، نماز میں اوپر کر لینا جی، اور بعد کے ٹائم فولڈ کر. اچھا، بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے حتم صرف کیا ہم اس کو اوپر کر لیں اور باقی ٹائم پہ فولڈ کر کے رکھیں؟ مطلب ٹخنے سے اونچا رہنا بول کر نماز میں تو اوپر کر لیں، باقی ٹائم فولڈ کریں. پھر اب کوئی چیز کو آپ جب موڑتے ہیں نماز میں تو وہ اوپر جاتی ہے، جبکہ نماز میں ہر چیز نیچے کی طرف آنا چاہیے، ڈھلنا چاہیے. تو پینٹ کو خاص موڑنا درست نہیں نماز میں، اس لیے کہ پھر اوپر چڑھتی ہے وہ چیز، جبکہ نماز ڈھلنے والا ہے، عاجزی اور انکساری والا عمل ہے، جھکنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ جھکاؤ ہے، لہٰذا کوئی چیز چڑھیں گی نہیں، اتریں گی نیچے کی طرف، فولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہم نماز کے تک خالی کھینچ رہے اوپر اور باقی ٹائم فولڈ کریں؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ ماشاءاللہ اتنا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کٹوا ہی لینا. شیطان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ اس کو کٹا ہی لیں گے تو بولیں گے یار اس کے پاس کچھ اصول ہے زندگی جینے کی، یار اونچا پہنتا ہے، اصول ہے زندگی جینے کی. اور آپ موڑیں گے تو بولیں گے شاید غلطی سے ہو گیا، چلو ذرا نیچے کر دو. آپ بھی باس کے چکر میں، بڑوں کے چکر میں، اس کے چکر میں اس کے نیچے کر دیں گے. سب سے بیسٹ پارٹ ہے جب ماشاءاللہ آپ نماز میں بھی اوپر کھینچ رہے ہیں، باقی ٹائم فولڈ بھی کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو کٹ کر دینا ہے. اور یہ عمل اتنا اہم ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ مسجد کے باہر، مسجد نبوی میں نماز کے بعد باہر نکلتے اور دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے ساتھ ایک آدمی ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا اور آپ ایک ایک نوجوان کو جو نکلتا تھا باہر، اس کی پتلون چیک کرتے تھے. جس کی بھی نیچے ہوتی تھی اس کو وہ آدمی جو ساتھ اس کو کہتے تھے کینچی سے کتر دو. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں، تکبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. عمر ابن خطاب کا خلیفہ ہونے کے باوجود مسجد سے باہر کھڑے رہ کر لوگوں کی اظہار کرنا کس چیز کی دلیل ہے؟ ضروری نہیں تھا تو کیوں عمر ظلم کر رہے تھے اپنی رعایا کے اوپر؟ ظلم ہی ہونا، پھر یہ ضروری نہیں اور حضرت عمر کر رہے ہیں. تو جو لوگ بولتے ہیں نا خلافت قائم ہو اللہ کی اس دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو دوسرے خلیفہ کا عمل اختیار کرنا پڑے گا، پینٹوں کو اونچی کرنا پڑے گا. سیرت کا دوسرا واقعہ، آپ کے انتقال کے بعد قریب ایک نوجوان دوڑا آیا کہ امیر المومنین، خوشخبری ہے آپ کے لیے، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے نا. اور آپ ایک دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ بھی دے. لیکن جو ہے آپ دعا کرتے تھے، اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ بھی دیا آپ کو. خوشخبری ہے آپ کے لیے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لمبا واقعہ میں اس کا اتنا ہی پارٹ رکھوں گا. سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کر، وہ نیچے لٹک رہا ہے. موت کے وقت کیا ضرورت ہے امیر المومنین کو یہ سب باتیں بتانے کی جو لیسٹ امپورٹنس کی تھی، اہمیت کی حامل نہیں تھی؟ پہلے ایزار اوپر کر جو تیرا نیچے ہے. پھر کہا، میں تو اللہ سے صرف یہ امید کرتا ہوں، تو کہہ رہا جنت کی بشارت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس عمر تو اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ اس کا میزان برابر ہو جائے، بس بیڑا پار ہو جائے، بس اتنا ہی عمر توقع کرا، اس سے زیادہ نہیں. اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے لیکن پھر بھی صحابہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے. تو کہا عمر تو صرف یہ امید کرتا ہے کہ پلڑا بس برابر ہو جائے. اور اس نوجوان نے اوپر کیا اور پھر گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پینٹ کو موڑنے کا، پینٹ کو موڑ لینے کا، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان عام حالات میں اپنی خواہشات کے اور یا کوئی اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا خواہشات کے، اور جب اللہ کے مجبور حاضر ہوا تو ویسے کر لے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے اس کے اس گناہ میں کمی نہیں آئے گی جو پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے کا گناہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر نماز کے احترام میں اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. یا پائنچے یا آستین موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، اس پر کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موڑنا جائز نہیں ہے، پائنچے ٹخنے سے نیچے کیوں نہ جا رہے ہوں. بالکل غلط ہے، اس سے منع کیا گیا آستینیں موڑنے سے. حدیث میں پائنچے موڑنا یا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بن نہیں پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی، آپ کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے، کسی صحابی کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نہیں گیا. اور حضرت عمر تو دیکھتے تھے کسی کا ازار، اگر ازار یعنی کوئی بھی اوپر سے آنے والے کپڑے کو، جس میں پینٹ بھی داخل ہے، شلوار بھی داخل ہے، جبہ بھی داخل ہے، حضرت عمر دیکھتے نا تو کوڑے سے اس کے ٹخنوں پہ مارتے تھے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے. آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو یہ اس دور کی بدعت ہے کہ اس طرح کا ایک فتویٰ آج کل چل رہا ہے کہ فولڈ نہیں کرو، تو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو. باقی آستینیں نہیں موڑ سکتے. تو آستینیں موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو، جیسے الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی حیت کے خلاف. تو یہ بھی حیت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینیں موڑ لیں. لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا، پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا. پینٹ اور شلوار کو مسجد میں آ کر فولڈ کرنے والا شاید اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کی بات مانی جائے گی، مسجد کے باہر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ کیوں فولڈ کر رہے ہیں اپنی پینٹ کو مسجد میں؟ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے. جی یہی بات ہے. تو بھائی یہ کس حدیث میں ہے کہ مسجد میں آؤ تو ٹخنے ننگے رکھو، مسجد سے باہر جاؤ تو پھر کڑیاں اللہ کم کر لو؟ جس اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اس اللہ نے مسجد اور مسجد سے باہر ایک ہی حکم نازل کیا ہے کہ مرد کی شلوار، اس کا کپڑا، اس کی تہمد، اس کی ثوب وہ ٹخنے سے اوپر ہو. تو آپ مسجد میں آ کر اللہ کی بات مان لیں اور مسجد سے باہر جا کر شیطان کی مان لیں، پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں. نہ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے رات کو میخانے خانے میں، وہی مالا ماجرا آپ کے اوپر فٹ آئے گا. لہذا اگر آپ نے اس کو اللہ کا حکم جانا ہے تو وہ اللہ کا حکم نماز کے دوران بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ہے. اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے، کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھستا رہے گا والعیاذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو، تہمد کو، شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا والعیاذ باللہ تعالی، نہ ان سے کلام کرے گا. ٹخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے، تو اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے اور کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے. باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں امام حاکم، امام ذہبی، امام نووی، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمد یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ الفاظ ہیں. اب یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے، یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے. باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں. وضو دوبارہ جو شخص کرے وہ بہتر ہے, اسے کروایا جائے تاکہ اسے اس کی سختی فیل ہو. نماز کے حوالے سے دیوبند بھی اور بریلوی بھی دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, سنت ہے. لیکن بریلویوں کا موقف یہ ہے کہ ٹخنے اگر ننگے نہ بھی ہوں نماز ہو جائے گی, مکروہ تنزیہی ہے, یعنی یہ چھوٹا مکروہ ہے جس پہ گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا. بہتر یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے جائیں. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے. پبلک کو جو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے, دیوبندیوں کا طریقہ ہے. بریلویوں نے یعنی یہ پٹی پڑھاتی ہے. دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کمبائنڈ طور پہ یہ وہابی کہتے ہیں. لیکن کتابوں میں یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں. خود الیاس قادری صاحب, یہ جو سبز پگڑی والی جماعت جو اب رنگ برنگی پگڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے, ان کے جتنے ممبرز ہیں ان کو تاکید ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں. میں خود بھی اس جماعت میں رہا ہوں. ہم لوگ اس زمانے میں بھی ٹخنے ننگے رکھتے تھے, لیکن عموماً جو بریلوی ہیں وہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتے. کئی تو علماء بھی اسی حالت میں نماز پڑھا دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور کہانی یہ بھی ان کو کرائی گئی ہے جو کسی حد تک درست تھی, لیکن اس کو امپلیمنٹ انہوں نے غلط کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے, لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں. تو اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں, یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف, یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو, یہ اکٹھا کرتا ہے, تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی, نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی, یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر, وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں, کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ جائے گی. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی, اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں, اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا, اور یہ بڑا گناہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, چھوٹا مکروہ, اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا, بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں, اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں, ان کے لیے تو اپنی جو فتوے علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں یہ کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا, یعنی وہ آپ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اب اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے, یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی, لہٰذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. تو مرد کے لیے ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے. اگر پینٹ چھوٹی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کریں نماز کے لیے, اس میں کوئی وبال نہیں ہے. اور جو لوگ عمومی حالت میں فولڈ فارم میں ہی پینٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر کف صوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فیشن کے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تک تو کرتے کی آستین بھی تقریباً 1.5-2 انچ یوں فولڈ کر کے رکھی جاتی تھی, وہ اس کی ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہماری جو شلوار ہے یہ اس کے پانچے بھی آپ کو پتا ہے بکرم ڈال کے وہ ڈبل کپڑا فولڈ ہوا ہوتا ہے, وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندے نے پرماننٹلی پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے, یعنی ایون ڈریس پینٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اینڈ سے تو فولڈ ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی سی اس کی وہ کریز بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کی بلٹ ان اس کے اس ڈیزائن کا حصہ ہے. یہ کف صوف میں نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص نے وہ فولڈ کر کے بھی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ ٹخنے ننگے رکھے. لیکن ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ عام حالت میں بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اب بعض لوگ اس میں یہ پلی لے لیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنا آزار بند ٹخنوں سے اوپر رکھوں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا ہے, مگر یہ کہ میں اسے پکڑ کے اوپر کر لیتا ہوں. تو یعنی وہ جو چند سیکنڈز کے لیے بھی نیچے ڈھلکتا تھا وہ اس کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے تھے. تو میں اس کا کیا سولوشن کروں؟ اب اس کا یہ بھی سولوشن بڑا مشکل ہے کہ آزار بند کو بہت چھوٹی سلوا لی جائے کہ جا کے گھٹنے ننگے ہونے شروع ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے.
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث لی ہے حضرت امام بخاری نے، یہ بتانے کے لیے کہ تکبر سے آزاد ہونے کی گارنٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کو نبی الاسلام نے دی ہے۔ پھر امام بخاری نے یہ حدیث کتاب اللباس میں لی اور اس میں انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی کہ اگر تکبر نہ ہو تو کپڑے کا ڈھلک جانا کیسا، اور اس سے یہ حدیث لی ہے، جس کی وجہ سے غامدی صاحب اور باقی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو، ایون غامدی صاحب کا نہیں، پرانے اسلاف میں بھی امام نووی جو ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے 676 ہجری میں فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر تکبر نہ ہو اور کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا ہی تکبر ہے، تو تکبر کی ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے، اب اس میں بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے، بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح کہ مطلب ان کے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے سلپ ہو جاتی تھی کبھی تامن، مگر یہ کہ میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رکھتے ہی نیچے ہوں، یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے، اس سے یہ کہنا کہ وہ نیچے رکھتے تھے تو بالکل غلط ہے، انہوں نے تو اس میں کہا ہے مگر یہ کہ میں اسے سنبھال کے اوپر کر لیتا ہوں، پھر بھی اگر تھوڑے لمحے کے لیے بھی چلی جائے اس پہ تو میرے پہ گرفت نہیں ہوگی، یعنی اتنا تقوی کا لیول۔ تو آپ فرمایا کہ تم وہ جو نیچے ہوتا ہے نا وہ تم تکبر کے طور پہ نہیں کرتے، یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے، یہ تو حضور نے نہیں کہا کہ بھی نیچے ہی رکھ لے، بار بار اتنے ہی نہ کرنا پوے۔ ایک حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر، سیدنا عمر کو آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفحوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے۔ ان کو جب زخم لگا تو 2-3 دن کے بعد جو طبیب تھے، ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ میدا اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی۔ اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا آزار بند ٹخنوں سے نیچے تھا، تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی آزار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا۔ اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے، جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں باردر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں۔ اتنی تکلیف میں کریٹیکل ایشو، انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اے نوجوان اپنے تہمت کو اوپر کر لو۔ تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں، اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ، اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی 2 نشانیاں ہیں، نمبر 1 ٹخنوں کا ننگا ہونا، اور نمبر 2 سر کا ڈھانپ کر رکھنا، چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے رومال کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے ننگے سر ہونا، لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کے کس ملک میں وہ نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا، ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے، اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو پٹیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے۔ مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا، بڑا سمجھایا، اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، ورنہ تو موزہ اور جراب پہننے کے اوپر بھی پابندی ہوتی۔ یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی، اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی آزار بند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو۔ تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ 2 بالکل ڈفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا،
اور کہنا جی ٹخنے ننگے. ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے آزار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو, ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو, آزار بند نے. یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں, داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں, نبی علیہ السلام کے سنت پہ عامل نہیں ہے, اور اس امام میں سارے ننگے ہیں.